اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فتنہ، فساد، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک پریشان کن مرحلہ فرمایا، یہ تجھے فتنے میں ڈال دے گی۔ وَعْلَمُوا، جان لو، سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و دولت، یہ تمہاری اولاد، فرمایا یہ جان لو یہ تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ امتحان ہے تمہارے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو انسان اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑے بڑے انعامات حاصل کرے گا۔ کل قیامت کے دن اسی اولاد کے متعلق اسی وجہ سے سوالات ہوں گے، انسان پھنس جائے گا، اولاد کی محبت میں سب کچھ کرتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، کسی کا گھر چھینتا ہے، زمین چھینتا ہے، عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، وراثت اس پر قبضہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد کی محبت، اولاد کی وجہ سے سب کچھ کرتا ہے۔ فرمایا یہ مال اور یہ اولاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا امتحان ہے تمہارے لیے، اس کی محبت تجھے اندھا کر دے گی، یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت۔ اولاد کے لیے چھینے گا تو، دوسرے کا حق مارے گا، وراثت پر قبضہ کرے گا، دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو چھینے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا یہ مال و دولت اور یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جو دولت ہے، جو وراثت ہے، جو جائیداد ہے، وہ تو اعمال صالحہ ہیں، وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے ہیں، یہ تو زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا اللہ کے نزدیک نیکیاں تیرے لیے یہ بہت بڑا ثواب ہے اور بہتر امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں سورۃ منافقون میں بھی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تمہیں ہلاک نہ کر دے، غافل نہ کر دے تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جن کو اللہ کی یاد سے یا اللہ سے دور کر دیا مال و دولت نے، اولاد نے، فسق و فجور گناہ میں ڈال دیا، وہ بہت زیادہ خسارہ وہ لوگ پانے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اولاد کو نعمت بھی کہا گیا ہے، لیکن اولاد کی محبت جو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے اس کو بہت بڑی آزمائش، فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فرمایا انسان لوگوں کے لیے یہ مزین کر دیا گیا ہے، آراستہ کر دی گئی ہے محبت، یہ محبت شہوات، عورتوں کی، بیٹوں کی خواہشات، وقناطیر، اور جو ہے
فرمایا قناطیر ڈیر خزانے جو ہے، مقنطرہ خزانے سونے چاندی کے ڈیر، من الذہب سونے کے، والفضہ چاندی کے، والخیل اور گھوڑے۔ اس وقت انسان اچھے سے اچھا گھوڑا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور آج دور ہے انسان چاہتا ہے بڑی سی گاڑی، اچھی گاڑی، اعلیٰ گاڑی میرے لیے ہو، اور کیا چاہتا ہے؟ اولاد، بیویاں، عورتوں کی محبت اور گاڑیاں، والانعام اور مال جو مویشی یعنی ہے، والحرث اور کھیتیاں، زمینیں۔ کوشش کرتا ہے میں بہت بڑا زمیندار، بہت بڑا جاگیردار بن جاؤں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اے انسان یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہ تو مال و متاع دنیا کی زندگی کا ہے بس، اور یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک بہت ہی اچھی جگہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، اسے اپنا ٹھکانہ نہ بنا، یہ تیرے لیے بہتر ٹھکانہ نہیں ہے۔ انسان کو مال و دولت کی محبت، اولاد کی محبت اندھا کر دیتی ہے، آخرت بلا دیتی ہے، فسق و فجور گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی مال و دولت اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا جس دن، وہ قیامت کا دن، نہ مال نہ اولاد کام نہیں آئیں گے، نفع نہیں دیں گے، الا من آت اللہ بقلب سلیم، وہی لوگ نفع مند وہ ہوں گے، وہ نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا، جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا، جو اس دنیا سے قلب سلیم لے کر گیا، اپنے دل میں یہ خواہشات کی وجہ سے فسق و فجور میں مبتلا جو نہیں ہوا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، اہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو، نار آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا تو ایندھن جو ہے، بالن جو ہے، ایندھن جو ہے وہ تو پتھر اور لوگ ہیں، اس سے بچاؤ۔ لیکن انسان اپنی اولاد کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ساری محنت مشقت دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو اچھا، دنیا کو سنوارنے کے لیے ساری زندگی کھپا دیتا ہے۔